وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا پڑھیں درود بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے 10 رمضان المبارک نبوت کے 10ویں سال یعنی اعلان نبوت کے 10 سال بعد 10 رمضان شریف کو ام المومنین محسنہ اسلام ملکۃ العرب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا آپ کے یوم وصال 10 رمضان المبارک کو بنتا ہے، تو آپ کی بارگاہ میں
ارغوان محبت پیش کرنے کے لیے میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بی بی پاک ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بس میں نے بڑی جلدی گفتگو شروع کر دی ہے تاکہ میں تمہید میں اگر زیادہ پڑھوں گا تو میرا اصل مقصد اور اصل مضمون رہ جائے گا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد کا نام ہے خویلد اور مشہور تھی آپ خویلد، حضرت خدیجہ ابن خویلد کے نام سے۔ بنیادی یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو خاندانی تعلق ہے وہ حضور کے ساتھ بڑے قریب سے ملتا ہے، یعنی رشتہ داری پہلے سے بھی آباء و اجداد کی چلی آ رہی ہے۔ نکاح کی وجہ سے نئی رشتہ داری قائم نہیں ہوئی، یہ بات یاد رکھیں۔ نکاح سے پہلے، ام المومنین بننے سے پہلے، زوجہ مطہرہ بننے سے پہلے خاندانی تعلق حضرت خدیجہ کا حضور کے ساتھ پہلے سے تھا۔ دوسری بات جو یاد رکھنے والی ہے، وہ عموماً اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضور نے نکاح مبارک فرمایا تو اس وقت آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی اور حضرت بی بی پاک کی عمر 40 سال تھی۔ یہ تاریخ ہے، تھوڑی سی اگر ذہن میں رکھیں گے تو۔ اس کے بعد سب سے پیاری جو بات ہے اور یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بی بی پاک کا لقب دور جاہلیت میں طاہرہ کے نام سے حضرت بی بی پاک جانی اور پہچانی جاتی تھی۔ طاہرہ کہتے ہیں پاک بی بی کو۔ میں کہتا ہوں اللہ نے پہلے دن سے ہی ان لوگوں کو چنا ہوا تھا۔ اگر آپ میرے لفظوں پہ غور کریں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دور جاہلیت میں بی بی کا لقب ہے طاہرہ۔ جب ساری دنیا کوئی بتوں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی آگ کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی سورج کا پجاری ہے، کوئی چاند کو خدا مانتا ہے، اور کسی کا دامن اس زمانے کی بے حیائی سے بچا ہوا نہیں۔ اس سے بھی آسان کر کے کہوں کہ آپ سڑک کے کنارے پہ چلے، زمین پہ مٹی ہو، بارش برسے اور وہ کیچڑ بنے، جو بھی وہاں سے چلے گا، چلتا ہوا جائے گا تو اس کے لباس پہ، اس کے بدن پہ، اس کے چہرے پہ اس مٹی کے کچھ آثار تو پڑیں گے۔ کیوں کہ زمانہ سارے کا سارا گرد آلود ہے۔ بڑا وہ کمال کا بندہ نہیں جو پیدل بھی چل کے جائے اسی رستے سے، اس کے بدن پہ کوئی مٹی کا ذرہ بھی نہ ٹچ کرے، اس کا لباس بھی پاک رہے، اس کا چہرہ بھی صاف رہے، جبکہ وہ چل کے بھی اسی مٹی کے اندر سے آیا ہے تو دیکھنے والا کہے گا بڑے کمال کا بندہ ہے۔ رستے میں کتنا غبار تھا اور کتنی مٹی تھی، یہ اپنا دامن بچا کے نکلا ہے۔ آسان کر کے کہہ رہا ہوں، جب سارا زمانہ بے حیائی میں ڈوبا ہوا تھا، جن ہستیوں کو اللہ نے مصطفیٰ کی خدمت کے لیے منتخب فرما رکھا تھا، اللہ نے دور جاہلیت میں بھی ان کے دامن کو بھی پاک رکھا ہے، ان کے جسم کو بھی پاک رکھا ہے، ان کے چہرے کو بھی اللہ نے پہلی پاکیاں عطا فرما رکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ۔ طاہرہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ بی بی نے دور جاہلیت میں بھی، یعنی جاہلیت سے مراد ہے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے
بی بی نے کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا جو آج کی شریعت کے مخالفت کرتا ہو. میں کاش یہ جملہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا. بی بی نے اس دور میں بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کی شریعت نے 1400 سال بعد جا کے ممانعت کی ہو. یعنی آج کے دور میں حضور کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جو چیزیں شریعت نے منع فرمائی ہیں، بی بی خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے ہی ان چیزوں پہ عمل کر کے دکھا دیا ہے. اچھا، اگلی بات بڑی اس سے لطف والی ہے. میں وہ نکاح عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضور کا حضرت خدیجہ کے ساتھ. ویسے میں ذہن یہ لے کے بیٹھا ہوں، آپ کی جو اللہ کی مرضی ہے. حضرت خدیجہ کا جو ذکر ہے نا، ان کی شان بیان کرنا، یہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ کے فضائل بیان کرنا یہ حضور کی سنت ہے. اور حضرت خدیجہ کے فضائل سننا یہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کی سنت ہے. بخاری شریف گواہ ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے حضور مدینہ طیبہ تشریف لے کے گئے، اب صبح شام میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام جناب حضرت خدیجہ کا نام لیتے ہیں. اور جب بھی گھر میں کوئی اچھا سالن بنتا ہے، بکری ذبح کرواتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں عائشہ یہ سالن بچا کے رکھنا، یہ میں نے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجنا ہے. حضرت عائشہ سے بار بار جب حضور نے یہ فرمایا نا عائشہ یہ بچا کے رکھنا، یہ چیز حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو دینی ہے. ایک دن جناب حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی ازواج کے ہوتے ہوئے آپ بار بار جناب خدیجہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیا اس دنیا کے اندر کوئی ایک ہی عورت تھی؟ آپ نے فرمایا فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، فرمایا ہاں ہاں اے عائشہ، خدیجہ کے پائے کی دوسری عورت اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجی. کیوں؟ اس لیے کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، یہ بات مصطفیٰ نے خود نہیں فرمائی بلکہ اللہ کا حکم آیا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اے مصطفیٰ کے حرم میں آ کے عزت پانے والی ازواج مطہرات، اللہ خوشخبری یہ سنا رہا ہے کائنات کی ساری عورتوں کا مقام ایک طرف ہے، مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کا مقام الگ سے اللہ نے اونچا بنا کے رکھا ہے. اور پھر ان ازواج مطہرات نے 25 سال اللہ نے جس ہستی کو مصطفیٰ کی خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے وہ سیدہ خاتون جنت کی والدہ حضرت بی بی خدیجہ کی ذات پاک کو اللہ نے عطا فرمایا. تو فرمایا عائشہ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا. اور اگلے لفظ یہ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی بندہ حضرت خدیجہ کی فضیلت بیان کرتا ہے، فرمایا مجھے مصطفیٰ کا دل مبارک بڑا خوش ہو جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں. کوئی بندہ میری ماں کی شان بیان کرے، آپ کی والدہ کی شان کو بیان کرے، کہے گی بھائی صاحبہ بڑی اچھی ہیں، میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں بندے کا دل خوش ہوگا. جب بھی کسی کی والدہ کی بات ہوگی، شان بیان ہوگی، تو اس کا دل خوش ہوتا ہے اور بندہ دعا دیتا ہے کہ اس بندے نے میری والدہ کے لیے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. بندہ منبر پہ بھی بیٹھا ہو نا، بات والدہ کی آ جائے، بندہ منصب پہ بیٹھا ہو، بہت بڑی کرسی پہ بیٹھا ہو، والدہ کی شان سامنے آ جائے، بندہ نگاہیں جھکا لیتا ہے. اب مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں جب کوئی خدیجہ کی شان بیان کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب کسی کی والدہ کی عزت بیان کرے، عظمت بیان کرے تو اولاد خوش ہوتی ہے. آؤ دامن خدیجہ میں جا کے دیکھو اولاد کیسی ہے. اولاد ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سائدہ. حضرت سیدہ
جب حضرت خدیجہ کے فضائل کی بات آتی ہے تو مدینے والے نبی خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور سیدہ خاتون جنت اپنی والدہ محترمہ کی شان بیان کرنے والے کو ہاتھ اٹھا کے دعا عطا فرما دیتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر حضرت خدیجہ کا ذکر کریں مدینے والے خوش ہو جائیں، گنبد خضرا کے مکی آقا خوش ہو جائیں، اور جنت البقیع میں شہزادی کونین ہاتھ اٹھا کے دعا عطا فرما دے، تو اس سے بڑی فضیلت آپ کو کیا چاہیے؟ سیدہ کائنات کی والدہ محترمہ، اور یہاں پہ رک کے یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے گزشتہ جمعہ تمہارے میں عرض کیا تھا کہ ہر اولاد کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کتنا مقام ہے جناب خدیجہ کا، اللہ نے یہ مقام کتنا عطا فرمایا ہے۔ ہر اولاد کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ لیکن حضرت خدیجہ کی شان یہ ہے کہ ان کی گود میں وہ شہزادی آئی ہے جن کو اللہ نے جنتی عورتوں کی پہلے سے سرداری عطا فرما رکھی ہے۔ جنتی عورتوں کی سرداری جنہیں پہلے سے اللہ اور رسول نے عطا فرمائی ہے، وہ شہزادی آئی ہے حضرت خدیجہ کی گود میں۔ اب دیکھیے گا میرے نبی کریم آقا علیہ السلام، آپ کی عمر مبارک 25 برس کے قریب ہے۔ قصہ مختصر عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً 40 برس ہونے والی ہے۔ جناب خدیجہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان کا جو سورج ہے یہ ٹوٹ کے میری گود میں آ کے گرا ہے، اور اس سے جو روشنی پھیلتی ہے وہ مشرق اور مغرب تک جا رہی ہے۔ حضرت خدیجہ نے یہ خواب دیکھا، اور یہ خواب دیکھ کے تو صبح اٹھی اور ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ یہ ورقہ بن نوفل تورات، زبور اور انجیل کا حافظ بھی تھا اور عالم بھی تھا، اور اس کی خوبی یہ تھی کہ اس نے ساری زندگی دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ یہ ایک خدا کی عبادت کرنے والا تھا، اور حضرت خدیجہ کا خالہ زاد بھائی بھی لگتا تھا۔ حضرت خدیجہ اٹھی، اور یہ شہر مکہ سے تھوڑا سا دور فاصلے پہ ایک پہاڑ کی غار میں اس نے اپنی دنیا بسائی ہوئی تھی، اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ادھر مکے میں بہت کم آتا تھا۔ حضرت خدیجہ اپنا خواب لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، اور اسے جا کے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا سورج ٹوٹا ہے اور وہ میری گود میں آ کے گرا ہے، اور میری گود سے جو نور نکل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے، وہ مشرق و مغرب تک جا رہی ہے۔ اب ورقہ بن نوفل نے اپنی آسمانی کتابوں کو کھولا، کبھی وہ انجیل کو دیکھتا ہے، کبھی حضرت خدیجہ کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی تورات پڑھتا ہے، کبھی بی بی کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی زبور دیکھتا ہے، کبھی بی بی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ جب ساری کتابیں کھول کے دیکھ چکا، تعبیر حاصل کر چکا، اس نے کہا بی بی مبارک ہو، یہ جو آپ کی گود میں سورج آ کے گرا ہے یہ آسمان کا سورج نہیں، یہ میری کتابیں مجھے بتا رہی ہیں بی بی مبارک ہو، آپ کی گود ہوگی، ایک دن آنے والا ہے آپ کی گود ہوگی، ختم نبوت کا تاجدار آپ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما ہوگا۔ یہ سورج آسمان کا سورج نہیں، یہ نبوت کا سورج ہے جو آپ کی گود میں آنے والا ہے۔ اللہ آپ کو ان کی خدمت کے لیے منتخب فرمانے والا ہے، آپ ان سے نکاح فرمانے والی ہیں، آپ مومنوں کی پہلی ماں بننے والی ہیں۔ حضرت خدیجہ کو جب خواب تعبیر سنایا گیا، حضرت خدیجہ نے نگاہوں کو جھکایا اور اس نے کہا بی بی آپ نے یہ دیکھا کہ آسمان کا سورج آیا ہے گود میں، اور اس گود سے مشرق اور مغرب روشن ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا اے بی بی تجھے مبارک ہو، وہ نبوت کا سورج تیری گود میں آ کے آرام فرما ہوگا، سب سے پہلے اعلان نبوت کر کے تجھے ہی بتایا جائے گا، تیری گود میں سر رکھ کے وہ آرام فرما ہوں گے، پھر دنیا کو جو دور ملے گا وہ تیری گود سے اللہ عطا فرمائے گا۔
دینا چاہتا ہے۔ اب حضرت خدیجہ جب خواب کی تعبیر پتہ چلی، ورقہ بن نوفل نے کہا بی بی یہ کوئی آسمان کا سورج نہیں، یہ تو نبوت کا سورج ہے۔ اور یہ جذباتی جملہ نہیں، سورہ احزاب اس بات پہ گواہ ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مصطفیٰ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ پروردگار کیسا آفتاب؟ فرمایا وہ آسمان کا سورج اور ہے، یہ نبوت کا سورج اور ہے۔ آسمان کا سورج نکلتا ہے، پہلے وہ اوپر والوں کو روشنی دیتا ہے، پہلے اوپر والوں کو چمکاتا ہے۔ یہ نبوت کا سورج ایسا ہے جو پہلے بلال جیسے غلاموں کو اٹھا کے کعبے کی چھت عطا فرما دیتا ہے۔ شان عظمت مصطفیٰ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرمایا یہ وہ سورج نہیں، آسمان کا سورج اور ہے، نبوت کا سورج اور ہے۔ جب آسمان کا سورج نکلتا ہے تو وہ روشنی تو دیتا ہے، لیکن وہ صرف ان چیزوں کو روشن کرتا ہے جو اس کے ہاتھے میں آتی ہے۔ اگر کوئی چیز اپنے اوپر سایہ کر لے تو آسمان کا سورج اس کو روشن نہیں کر سکتا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بی بی یہ کوئی عام سورج نہیں، یہ آسمان کا سورج نہیں، یہ نبوت کا سورج ہے۔ آسمان کا سورج جب نکلتا ہے تو صرف ان کو روشن کرتا ہے جو اس کی رینج میں آتے ہیں، جو زمین کے اوپر رہتے ہیں۔ نبوت کے سورج کی شان یہ ہے غلام قبر میں بھی چلا جائے، یہ نبوت کا سورج قبر کو بھی روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت خدیجہ کو سمجھ تو آگئی بات کی، اب مسئلہ تو یہ تھا ہیرا کے جوگیا جھوٹ مارے کوڑ بچھڑے یار ملوں گئے۔ اب تو وقت بھی گزر چکا ہے، 40 برس کی عمر بھی ہونے والی ہے۔ اور اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا بی بی یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، میری کتابیں بتا رہی ہیں، اور جن سے آپ کا نکاح ہونا ہے یہ 2 پہاڑوں کے درمیان شہر مکہ ہے، وہ یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی انہوں نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن بی بی تجھے یہ پہلے بات بتا دوں، اعلان نبوت فرمائیں گے، اور جب اعلان نبوت فرمانے کا حکم ہوگا تو اقرا بسم ربک الذی خلق کا پہلا پیغام لے کے وہ تیرے گھر میں آئیں گے، اپنا سر تیری گود میں رکھیں گے، اور بی بی تجھے یہ بھی مبارک ہو کوئی بندہ بھی اس وقت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا۔ اللہ سب سے پہلے یہ اعزاز اگر کسی کو عطا فرمائے گا تو وہ بھی حضرت خدیجہ کو اللہ یہ عطا فرمائے گا۔ اور یہی ہوا، ایسے ہوا۔ غار حرا سے جب حکم ملا نا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، جب یہ حکم لے کے حضور تشریف لے کے آئے تو فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر دو، مجھے چادر دو، میرے جسم کے اوپر کب کبھی تاری ہے، مجھے کچھ فکر لاحق ہونے لگی ہے۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت سب سے، یہ بات یاد رکھیں، میں ایک ذمہ دار بندہ ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، حضور غار حرا سے نکل کے جب اپنے گھر پہنچے، درمیان میں کسی سے نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ ہی کوئی بات ہوئی ہے، نہ ہی کسی نے اظہار اسلام فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ حکم لے کے حضور اپنے گھر میں آئے ہیں، اور حضرت خدیجہ کو آگے قصہ سنایا۔ جب واقعہ سنایا تو حضور فرمانے کہ زملونی زملونی، چادر اڑاؤ۔ اب حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے محبوب، آپ کا رب آپ کو ضائع تو نہیں ہونے دے گا، اور یہ جو آپ کی حالت ہے یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی کیفیت آج سے پہلے اس طرح دیکھی نہیں گئی۔
حضور اس بات پہ گواہ رہنا، پتہ نہیں اعلان نبوت کرنے کا، باہر نکلنے کا اللہ نے حکم کس وقت اور کس ٹائم دینا ہے، لیکن یہ تو سمجھ آ رہی ہے جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے وہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب حضور یہ ارشاد فرمائیں اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے، اظہار اسلام کرنا ہے، قبول اسلام کا لفظ نہیں بول رہا، اظہار اسلام کرنا ہے۔ اب بی بی کہتی ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے اس خادمہ کو اپنے غلاموں میں قبول فرما لیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب شادی شدہ لوگ میرے سامنے زیادہ بیٹھے ہیں، بی بی کا ماننا بڑا اوکھا کام ہے، سارے مان جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سے جب آخری وقت آیا نا تو کسی نے پوچھا تھا بی بی خلوت و جلوت ساتھ گزاری ہے، 25 برس ساتھ گزرے ہیں، کوئی ایک لمحہ تو بتا دیں کوئی ایسا جو آپ کے دل کو ناگوار گزرا ہو حضور کا۔ حضرت بی بی جلال میں آ کے فرمانے لگی 25 سال گزارے ہیں زہرا کے بابا کے ساتھ، خدا کی عزت کی قسم ہے 25 سالوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جو مصطفیٰ نے قدم اپنی مرضی سے اٹھایا ہو۔ مصطفیٰ قدم بھی اٹھاتے ہیں تو خدا کی مرضی سے اٹھاتے ہیں۔ میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا بیان نہیں کر سکتی کہ جس کے اوپر کوئی اعتراض کیا جا سکے۔ فرمانے لگے 25 سال کی رفاقت کا اثر اور سبب یہ ہے کہ مصطفیٰ کا ایک ایک لمحہ یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے زہرا کے بابا کو 1 لاکھ کئی ہزار نبیوں کا امام بنا کے بھیجا۔ فرمایا اس لیے میں سب سے پہلے اظہار اسلام فرمایا۔ اب قصہ مختصر ہے، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں اور جمعہ بھی لیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت بی بی خدیجہ کا مال حضور لے کے ملک شام چلے گئے، مال بکا، حضور واپس آئے۔ جب حضور واپس تشریف لے کے آئے، یہ سارا قصہ میں نے درمیان سے چھوڑ دیا، غالباً 1-2 دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا اس لیے چھوڑا ہے۔ حضرت خدیجہ کا مال بکا اور حضور واپس تشریف لے کے آئے۔ جب حضور واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے نفیسہ کے ذریعے پیغام بھیجا، کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا پسند فرمائیں گے؟ اب حضور کی عمر ہے 25 سال، بی بی کی عمر ہے 40 برس۔ اب یہ دیکھنا سادگی اور عاجزی کس کو کہتے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ نے جب پیغام بھیجا نا نکاح کا، یہ میری طرف دیکھنا، حضور نے جواب ارشاد نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا، آئے تیری سادگی پہ کائنات کی عزتیں قربان کروں۔ جب حضرت خدیجہ کا نکاح کا پیغام آیا، میرے کریم مصطفیٰ نے نگاہیں جھکائی ہیں اور بڑے دھیمے سے لہجے میں نفیسہ کو پیغام یہ دے کے بھیجا کہ بی بی کا پیغام تو آ چکا ہے، اب یہ فیصلہ میں اپنی مرضی سے نہیں کروں گا، اپنے شفیق چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ ہم نے نکاح کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شفیق چچا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مہربان چچا، سبحان اللہ۔ آج جس بندے کو اپنا، میں لفظ طور بولنے لگا تھا، جس بندے کو اپنا اسلام نظر نہیں آ رہا، جو بندہ اپنا مسلمان ہونا 4 بندوں میں بیٹھ کے ثابت نہیں کر سکتا، وہ بندہ بھی 1000 کے مجمع میں بیٹھ کے پوچھتے ابو طالب کا ایمان کہاں سے ثابت ہے؟ ارے ابو طالب کا ایمان وہاں سے ثابت ہے جب پورا مکہ دشمن بن کے جان لینے کے لیے بیٹھا تھا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ فرماتا مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والا کون تھا جب سارا مکہ جان کا دشمن بن کے مکے میں ننگی تلواریں لے کے کھڑا تھا، اس وقت بے سایہ نبی کا سایہ بن کے ساتھ ساتھ چلنے والا کوئی اور
سایہ نبی کا سایہ بن کے ساتھ چلے. سبحان اللہ. حضور فرمانے لگے شفیق چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. آج کہتے ہیں اسلام کہاں پہ لکھا ہے؟ سب سے پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین کا نام ہے خدیجہ. تاریخ مکہ بھی پڑھو، تاریخ دمشق بھی پڑھو، اور ساری کتابیں پڑھو، ہر مسلک کو دیکھو، ہر مرتبہ فکر کو دیکھو، اور یہ بتاؤ مصطفیٰ کے پہلے نکاح کا نام کیا ہے؟ بی بی خدیجہ کے ساتھ نکاح کس نے پڑھوایا؟ وہ کوئی اور بندہ نہیں تھا، مکے میں مولوی نہیں رہتے تھے، رجسٹر نہیں ہوتا تھا. مصطفیٰ کا نکاح پڑھانے والا بھی علی کا بابا لگتا ہے، حسین کا دادا لگتا ہے. میں رک جاؤں گا اور میرا دل کر رہا ہے آج رکنے کو. اگر اڑا تو پھر اڑ جاؤں گا. مصطفیٰ کا نکاح مبارک ہوا. آج کہتے ہیں اسلام کہاں پہ قبول کیا؟ اور تیرا اسلام تجھے مسجد کے مولوی نے قبول کروایا. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی ابو طالب کہہ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین. ارے الحمدللہ رب العالمین مکے کے مشرک نہیں پڑھتے تھے. یہ مقام اللہ نے آل ابراہیم کو عطا کیا تھا. اور ابھی بھی اسلام سمجھ میں نہ آئے تو مصطفیٰ کے نکاح کے وقت خطبہ پڑھتے ہوئے جناب ابو طالب نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کو یہ لفظ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اعلان نبوت کے بعد اللہ نے مصطفیٰ کو جب قرآن دیا، اس قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت کو اللہ نے انہی لفظوں میں قرآن میں نازل فرما دیا ہے. اب دیکھیے گا اسلام کے لیے اور ریکارڈنگ کے سامنے، کیمرے کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے. اس اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے قیامت تک دو چیزوں کو یاد رکھا جائے گا. دنیا بلانا چاہے تو بلا نہیں سکے گی. قیامت تک دو چیزوں کو یاد رکھا جائے گا. اسلام دنیا میں پھیلا ہے یا بی بی خدیجہ کے مال کی وجہ سے یا ابو طالب کی قربانیوں کی وجہ سے. میں نے بہت لمبی تاریخ دو لفظوں میں پڑھی ہے. اسلام دنیا میں پھیلا ہے، مال بی بی خدیجہ کا لگا، قربانیاں جناب ابو طالب کی لگی، تب اسلام دنیا میں پھیلا. اور مال کتنا لگا، کتنا لگا؟ چلے آخری جملہ بول رہا ہوں، سارا کچھ میں نے چھوڑ دیا، دامن وقت نہیں، گنجائش بچتی کوئی نہیں. جب قریب آ کر اسلام کے ساتھ نکاح ہوا، بی بی کیسا حسین لمحہ ہوگا جب جناب ابو طالب نے نکاح کرتے ہوئے یہ کہا ہوگا اے خدیجہ بی بی، محمد بن عبداللہ آپ کے نکاح میں دیتے ہیں کہ آپ قبول کرتی ہیں؟ جب حضور کی عمر پاک تھی نا 25 برس، چچے بھی پریشان تھے، خاندان والے پریشان تھے، کیونکہ والد محترم کا سایہ جا چکا تھا، والدہ محترم پردہ فرما چکی تھی. اب پریشانی اس بات کی تھی کہ 25 سال کا جوان ہو اور گھر میں بیٹھا رہے. ابھی چونکہ وہ آثار لوگوں نے تو نہیں دیکھے تھے، ورنہ یہ تو نہیں کہ نبوت نہیں تھی، نبوت تو اس وقت کی تھی جب حضرت آدم بھی دنیا میں نہیں آئے تھے. لیکن 25 سال ہے، ظاہری طور پہ حضور پاک تشریف نہیں لے کے جا رہے. اب چچے بھی پریشان ہیں، خاندان والے پریشان ہیں، کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے. غیب سے آواز آتی ہے مصطفیٰ تو نے کسی بات کو دل میں نہیں لینا. اس عرب کی اور اس مکے کی سب سے بڑی خاتون جسے ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، جسے عرب کی عرب پتی بی بی کہا جاتا ہے، تو نے دولت کی ٹینشن نہیں لینی. وہ سب سے بڑی دولت کی خاتون، وہ عرب پتی بی بی اگر چلا کے تیرے قدموں تک خود نہ لے کے آؤ تو پھر مجھے مصطفیٰ کا خدا کون کہے گا؟ اب وقت اوپر ہو رہا ہے، آپ نے بولنا چھوڑ دیا.
اب حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں آ گئی. چھوڑ رہا ہوں جملہ آخری بول کے. اب جب نکاح میں آئی نا اور حضرت خدیجہ کا جو مال ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مکے کے سارے تاجروں کا مال ایک طرف جس میں حضرت ابو بکر, حضرت عثمان غنی اور دیگر حضرت عبد الرحمن بن عوف جو امیر صحابہ کے دیکھے جاتے ہیں, ان سارے تاجروں کا مال ایک طرف, اکیلی حضرت خدیجہ کا مال ایک طرف. حضرت خدیجہ کو اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی ہے. جب نکاح کروا کے حضرت خدیجہ حضور کے گھر میں آئی ہے نا پہلی رات, اب یہ گواہی حضرت ابو بکر سے لے کے دینے لگا ہوں. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مال وہ سونے کا ڈھیر کتنا بڑا ہے. فرماتے ہیں میں اونٹ پہ بیٹھا تھا, سونے کا ڈھیر اتنا بڑا تھا کہ وہ مجھ سے بھی اونچا نظر آ رہا تھا اونٹ پہ بیٹھ کے. اب بی بی کی سخاوت دیکھیں اور بی بی کی محبت دیکھیں. نکاح کروا کے جب آئی ہیں حضور کے حرم میں پہلی رات آ کے عرض کرتی ہیں سونیا یہ اللہ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے یہ سارے کا سارا تحفے کے طور پہ آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار رکھی. اب میرے مصطفیٰ کی سخاوت دیکھنا, اتنا مال اتنا سونا وہ سب کچھ جب بی بی خدیجہ نے حضور کے قدموں میں لا کے رکھا, تیری سخاوت پہ کائنات کے آدم تک قربان کر دو. جب مصطفیٰ کریم کو سارا مال پیش کیا گیا, صبح کا سورج نکلا, اس دن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے بی بی خدیجہ کا سارا مال مصطفیٰ نے مکے کے غریبوں میں سارے کا سارا تقسیم فرما دیا. 10 رمضان المبارک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال ہے. کل 10 رمضان شریف ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کسی کی والدہ دنیا سے چلی جائے نا تو اس کو اپنی والدہ کی برسی بڑی یاد رہتی ہے. یہ شہزادی کونین کی والدہ ہے. یہاں سے حضور کی نسل آگے چلی ہے. حضور کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے ساری اولاد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بدن پاک سے ہیں, جن میں شہزادیاں بھی ہیں اور شہزادے بھی ہیں. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ کچھ نہ کچھ احسان ثواب کے لیے اپنی طرف سے تحفہ کل کے دن میں حضرت بی بی پاک کو ضرور پیش کریں. آئندہ جمعہ المبارک 16 رمضان المبارک کو بنتا ہے اور 15 رمضان المبارک جشن ہے حضرت امام حسن پاک کا. اس کے اوپر بھی اور انشاءاللہ غزوہ بدر کے اوپر بھی کچھ گزارشات عرض کریں گے. اب تقریب تو ویسے ٹائم تو اوپر ہو ہی چکا ہے. میں گزارش یہ بھی کر دوں کہ ایک تو جو فطرانہ ہے یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا پاس ہوا ہے 300 انہوں نے غالباً کیا ہے, لیکن یہ تھوڑا ہے. کم از کم 350 400 کم از کم فی بندے کا ہونا چاہیے, اور اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے تو 500 تک بھی کر دیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ چاند رات کا ویٹ کریں, ابھی بھی آپ ادا کر سکتے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا ابھی ہی ادا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے جس کو آپ نے یہ دینا ہے. اور دوسرا مسجد کی انتظامیہ کے دوستوں سے اور پکے نمازیوں سے یہ گزارش ہے 9 رمضان شریف ہو گئی ہے, 20 رمضان کو بندوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے. گزشتہ سال رمضان شریف میں جو کچھ مسئلہ پیش آیا تھا وہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے, اور اس سال اعتکاف کے لیے مجھ سمیت کوشش کر کے ہر بندہ تقریباً 8-10 بندوں کو ضرور تیار کریں. اگر کسی کو اوریجنل پرابلم ہے تو اس کی پرابلم دور کریں, لیکن اعتکاف کے لیے ضرور بندے تیار کیے جائیں اس مرکزی مسجد کے لیے. اللہ تعالیٰ دین حق پہ استقامت عطا فرمائے. رمضان شریف کے جمعے ہیں, یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اس میں وقت کا تھوڑا بہت تعین نہیں رہتا, اوپر نیچے ہو جاتا ہے, ایڈوانس مل رہتا ہے. اگلے جمعوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.